بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت النار، دوزخ کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 4318۔ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی ویعلا قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد النفیع ابی داود عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم ولولا انها اطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وانها لتدعو الله عز وجل الا يعيدها فيها۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی دوزخ کی آگ حرارت میں 70 درجہ یہاں کی آگ سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، اور اگر وہ 2 بار بجھائی نہ جاتی پانی سے تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ اور اب یہ آگ اللہ بزرگ و برتر سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دوزخ میں واپس نہ بھیجے، دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالے۔ دنیا کی جو آگ ہے اس کی حرارت، اس کی تپش کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیسی خطرناک آگ ہوتی ہے۔ کپڑے کو اگر لگ جائے تو کپڑا فوراً آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، انسان جھلس جاتا ہے، ایسی خطرناک آگ ہے۔ جبکہ یہ آگ، دنیا کی آگ، جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایک معمولی جز ہے، اس کا یہ حال ہے۔ جہنم کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت سے 70 درجہ زیادہ ہے، اور جہنم کی یہ جو آگ دنیا میں جو استعمال کی جاتی ہے، جو آگ جلائی جاتی ہے، پکوان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس آگ کو بھی 2 مرتبہ پانی سے بجھایا گیا، جب کہیں جا کر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اگر اس آگ کو بجھایا نہ جاتا تو اس کی حرارت اور بڑھی ہوئی ہوتی اور انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور یہ آگ، دنیا کی آگ، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، عاجزی کے ساتھ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جہنم کی آگ میں نہ ڈالے، حالانکہ یہ بھی آگ ہے، وہ بھی آگ ہے، حرارت دونوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود آگ اللہ سے درخواست کرتی ہے۔ تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت اور اس کی تپش کس قدر بڑھی ہوئی ہوگی۔ دنیا کی آگ میں ہی انسان جھلس جائے، اگر دنیا کی آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ سے انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 4319۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن ادریس عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فجعل لها نفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فشدت ما تجدون من البرد من زمہریرها وشدت ما تجدون من الحر من سمومها۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ نے اپنے مالک کے حضور شکایت کی کہ جہنم کی آگ انتہائی خطرناک ہے۔ جہنم خود اس آگ کی شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس نے عرض کیا، اے مالک، یعنی جہنم نے عرض کیا کہ اے مالک، میں خود ایک دوسرے کو کھا گئی، یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے شدت اشتعال سے ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، اور یہ بالکل ناقابل برداشت چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، حکم دیا راحت کے لیے، ایک سخت جاڑے میں، دوسرے گرمی میں۔ تو تم جو سردی کی شدت پاتے ہو یہ دوزخ کے زمہریر طبقے کی سردی ہے، اور جو تم گرمی پاتے ہو یہ اس کی گرم ہوا میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو پوری دنیا کی حرارت، تپش، تمازت سمیٹ لیتی ہے، اور بالکل انتہائی شدت کی سردی محسوس ہوتی ہے۔ مطلب جب انتہائی شدت کی سردی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ جہنم سانس لی ہے،
سانس لے رہی ہے۔ اور جب انتہائی شدت کی سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جہنم سانس چھوڑ رہی ہے۔ اس کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا میں حرارت، تپش اور تمازت میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ جہنم میں جو آگ ہے اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ 3000 سال تک وہ آگ جلائی گئی۔ تو بہرحال جہنم کی آگ کی جہنم نے خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، تو اللہ نے اس کو راحت کے لیے، آرام پانے کے لیے سال میں 2 مرتبہ سانس کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک مرتبہ سانس لیتی ہے اور ایک مرتبہ سانس چھوڑتی ہے۔ جب سانس لیتی ہے تو پوری دنیا کی حرارت اور تپش کو سمیٹ لیتی ہے اور پوری دنیا میں شدت کی سردی، کڑاکے کی سردی محسوس کی جاتی ہے، اور جب سانس چھوڑتی ہے تو پوری دنیا اس کی حرارت کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جب انتہائی سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور جب گرمی شدت کی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ جہنم کی گرم ہوا ہے جو چل رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جھلس رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کس قدر خطرناک اور کس قدر حرارت والی اور کیسے جھلسا دینے والی ہوگی، جلا دینے والی۔ حدیث نمبر 4320 حدثنا العباس بن محمد النوری حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا شریک عن عاصم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوقدت النار 1000 سنة فابيضت ثم اوقدت 1000 سنة فاحمرت ثم اوقدت 1000 سنة فاسودت فهي سوداء كالليل المظلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ 1000 برس تک سلگائی گئی، جہنم کی آگ 1000 برس تک بھڑکائی گئی، سلگائی گئی، اس کی آگ سفید ہو گئی۔ 1000 سال تک جلتے جلتے وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، سفید سے پھر سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک وہ آگ بھڑکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اب اس میں ایسی سیاہی ہے جیسے اندھیری رات میں ہوتی ہے، یعنی اب جو آگ ہے جہنم کی وہ انتہائی کالی ہے، ہزاروں سال بھڑکائی گئی اور کالی تاریک رات کی طرح انتہائی کالی آگ ہے۔ حدیث نمبر 4321 حدثنا الخلیل بن عمرو حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن اسحاق عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى یوم القیامة بانعم اہل الدنیا من الکفار فیقال اغمسوه في النار غمسة فیغمس فيها ثم يقال له ای فلان هل اصابك نعیم قط فیقول لا ما اصابنی نعیم قط ویؤتى باشد المؤمنین ضرا وبلاء فیقال اغمسوه غمسة في الجنة فیغمس فيها غمسة فیقال له ای فلان هل اصابك ضر قط او بلاء فیقول ما اصابنی قط ضر ولا بلاء۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کافروں میں سے وہ شخص لایا جائے گا جس کی دنیا بڑی عیش و عشرت سے گزری ہو، یعنی جو کافروں میں خوشحال تھا، بہترین زندگی جس نے دنیاوی اعتبار سے گزاری تھی، ناز و نعمت میں تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، ہر وقت اس کے پاس خوشحالی اس کو میسر تھی، اس کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دو، اس کو ایک غوطہ جہنم میں دے کر نکالیں گے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو ایک ڈبکی لگاؤ جہنم میں، تو اس شخص کی ایک ڈبکی لگائی جائے گی، جہنم میں غوطہ دے کر نکالیں گے فرشتے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں، اس سے پوچھا جائے گا کہ اے شخص، اے فلاں، کیا تو نے کبھی راحت دیکھی؟ کیا تجھ کو کبھی نعمت ملی دنیا میں؟ تو وہ کہے گا نہیں، مجھے کبھی نعمت نہیں ملی، راحت کا تو تصور ہی نہیں تھا، میں نے تو کبھی راحت دیکھی ہی نہیں، یعنی میں جانتا ہی نہیں تھا کہ راحت کیا چیز ہے، یعنی انکار کر دے گا، جھوٹ بولے گا، حالانکہ دنیا میں ناز و نعمت میں تھا، خوش و خرم تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، ہر طرح کی آسائش، نعمتیں اور راحتیں میسر تھی، لیکن قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کہے گا کہ راحت کیا چیز ہے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر مومن کو لایا جائے گا جس کی دنیا بڑی سخت اور تکلیف سے گزری ہوگی، یعنی قیامت کے دن ایک ایسے مومن کو لایا جائے گا جو دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہو گیا تھا، مصیبتوں میں پھنسا ہوا تھا،
ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ آزمائش کی گھڑی میں مبتلا رہتا تھا، اس کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو جنت میں ایک ڈبکی لگاؤ، غوطہ دو۔ جنت کی نعمت میں غوطہ دے کر جب نکالا جائے گا، ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تم کو دنیا میں کبھی کوئی مصیبت آئی تھی تم پر؟ تو جنت میں جب غوطہ دیا گیا تو وہاں کی لذتیں چکھانے کے بعد اور وہاں کی نعمتیں اور حوریں دیکھنے کے بعد جب اس شخص کو باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں سختی اور مصیبت جھیلی؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی مصیبت اور آزمائش جھیلی ہی نہیں۔ تو جنت میں جب داخل کیا جائے گا، اس کو ایک ڈبکی لگا کر باہر نکال کر جب یہ پوچھا جائے گا تو مومن کہے گا کہ جنت کی لذتوں اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ دنیا کی مصیبتوں کو بالکل معمولی سمجھے گا اور کہے گا کہ بس دنیا میں تو مجھے کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، یعنی جنت کی راحت اٹھا کر پہلے کی سب تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور جو کافر ہوگا، جو دنیا میں ناز و نعمت میں تھا، خوش و خرم تھا، ہر طرح کی نعمتیں اور راحتیں اور اس کو فیسلٹیز مہیا تھیں، جب جہنم میں اس کو ڈبکی لگا کر نکال کر پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ نعمت کیا چیز ہے میں جانتا ہی نہیں۔ اور جو مومن ہوگا اس کو جنت کی خوشبو سنگھائی جائے گی، یعنی اس کو ایک غوطہ دے کر باہر لایا جائے گا جنت کے، تو وہ جنت کی راحت، جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں اور نعمتیں دیکھ کر دنیا کی سب تکلیفیں بھول جائے گا۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا جنت ہے، ان کو یہاں ہر طرح کی راحت ہوگی۔ لیکن اہل ایمان کو صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، مصیبت پر، آزمائش پر واویلا مچانے کے بجائے، جزا فضا کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع ہونا چاہیے، صبر و تحمل کا، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4322، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا بکر بن عبد الرحمن حدثنا عیسی بن المختار عن محمد بن ابی لیلى عن عطیۃ العوفی عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الکافرین لیعظم حتی ان ضرسه لأعظم من احد وفضیلۃ جسدہ علی ضرسہ کفضیلۃ جسد احدکم علی ضرسہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا یقیناً کافر دوزخ میں بڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا دانت، اس کا داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ دراصل اس سے مقصد اس کی صورت بگاڑنا اور دوزخ کا بھرنا منظور ہوگا، یعنی کافر کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا داڑھ، اس کا ایک دانت احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ پھر اس کا سارا بدن سے دانت اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا تمہارا بدن تمہارے دانت سے بڑا ہے، تو بدن گویا ہزاروں کوس کا ہوگا۔ یعنی کیا اس میں بتلانا مقصد یہ ہے کہ جو کافر ہوگا جہنم میں داخل ہوگا اور اس کا ایک داڑھ، یہ عذاب زیادہ دینے کے لیے اس کے جسم کو چوڑا چکلا کر دیا جائے گا کہ اس کا ایک داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا، اور پھر اس کا سارا بدن دانت سے اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا تمہارا بدن تمہارے دانت سے بڑا ہے۔ یعنی جیسے ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا کافر کا جہنم میں، تو اس کا بدن اس سے اور کئی گنا بڑا ہوگا۔ یہ دراصل کافر کی صورت بگاڑنا مقصود ہوگا اور جہنم کو بھرنا منظور ہوگا، اور جتنا بدن چوڑا چکلا بڑا ہوگا اس کو اتنی ہی تکلیف ہوگی، اسی لیے کافر کو چوڑا چکلا کیا جائے گا جہنم میں تاکہ اس کو عذاب دیا جائے۔ حدیث نمبر 4323، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن داود بن ابی ہند حدثنا عبداللہ بن قیس قال كنت عند ابی بردۃ ذات لیلۃ فدخل علینا الحارث بن عقیش فحدثنا الحارث لیلتین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من یعظم للنار حتى یکون احد زوایاها۔
عبداللہ بن قیس سے روایت ہے، میں ایک رات ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اتنے میں حارث بن قیس ہمارے پاس آئے اور اس رات کو ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ ان کا شمار مضر کی قوم سے زیادہ ہوگا، اور میری امت میں سے کوئی وہ شخص ہوگا جو دوزخ کے لیے بڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دوزخ کا ایک کونا ہو جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ گناہگار لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ان کو عذاب ہوگا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضور کے اولیاء بھی شفاعت کریں، وہ بھی ثبوت مل رہا ہے اس میں؟ حضور کے اولیاء بھی سفارش فرمائیں گے۔ حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف میں گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک شخص کی شفاعت کا یہ عالم ہوگا کہ قبیلہ بنی تمیم جو عرب میں تعداد کے اعتبار سے بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت زیادہ اس قبیلے کی تعداد تھی، ایسے ہی قبیلہ مضر بھی ہے، جیسا کہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث شریفہ وارد ہیں اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی مضر کی بکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ان کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا، اور بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو اتنا چوڑا چکلا کر دے گا گویا وہ جہنم کا ایک کنارہ معلوم ہوں گے، ایک حصہ معلوم ہوں گے، اتنا چوڑا کر دے گا۔ حدیث نمبر 4324 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن عبید عن العامش عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسل البکاء علی اہل النار فیبکون حتی ینقطع الدموع ثم یبکون الدم حتی یصیر فی وجوہہم کہیئۃ الاخدود لو ارسلت فیہ السفن لجرت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں پر رونا چھوڑ دیا جائے گا، بھیجا جائے گا، وہ روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، اتنا روئیں گے جہنم میں، اتنا روئیں گے کہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے اور آنسو کی جگہ خون نکلے گا آنکھوں سے، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر نالوں کی طرح نشان بن جائیں گے، یعنی گڑھے ہو جائیں گے چہروں کے اندر، روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو کی جگہ خون نکلے گا اور خون بھی بہے گا، اور کیفیت یہ ہوگی جہنمیوں کی روتے روتے کہ ان کے چہروں پر گڑھے بن جائیں گے، نشانات بن جائیں گے، اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بہنے لگیں گی، کیونکہ جسم تو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، پھر روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو کی جگہ خون نکلے گا، اور اتنی وافر مقدار میں ہوگا خون اور آنسو کہ چہرے پر گڑھے بن جائیں، چہرے کے اندر گڑھے بن جائیں گے اور ایک تالاب کی شکل ہو جائے گی، اور ایسی کیفیت ہو جائے گی، حالت ہو جائے گی کہ اگر اس میں کشتیاں چھوڑ دی جائے تو اس پانی میں، آنسو میں کشتیاں بہنے لگیں گی، یعنی اتنا روئیں گے جہنمی۔ ظاہر بات ہے جو دنیا میں کفر پر برقرار رہیں گے، شرک میں مبتلا رہیں گے، نفاق کا مظاہرہ کریں گے، ان کا یہی حال ہوگا، روئیں گے جہنم میں اور چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ البتہ جو اہل ایمان ہوں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ضرور جہنم سے نکالے جائیں گے، شفاعت کی بنیاد پر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 4325 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان عن مجاہد عن ابن عباس قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی الارض لافسدت علی اہل الدنیا معیشتهم فکیف بمن لیس له طعام غیرہ
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم حالت اسلام ہی میں انتقال کرو، یعنی اس دنیا سے جب رخصت ہو تو ایمان تمہارا سلامت رہے، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور اگر زقوم کا ایک قطرہ، زقوم جو خوراک ہے دوزخیوں کی، دوزخیوں کو زقوم پلایا جائے گا، کھلایا جائے گا، یہ جو غذا ہے دوزخیوں کی، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا والوں کی زندگی کو وہ بگاڑ دے گا، بدمزہ کر دے گا۔ خالی ایک قطرہ زقوم کا اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے، گرا دیا جائے تو زندگی بدمزہ ہو جائے، معیشت بگڑ جائے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، تو اب ان کا کیا حل ہوگا جن کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک خطرہ اس کا ساری کائنات کے لیے ناقابل برداشت ہے، لوگوں کی زندگی بدمزہ ہو جائے گی، ایک خطرے کی وجہ سے اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو اب پھر ان لوگوں کا اندازہ کیجئے جن کی غذا زقوم ہی ہے، جن کو جہنم میں زقوم پلایا جائے گا، جن کو کانٹے دار غذا دی جائے گی اور ایسی خطرناک غذا ہوگی کہ جب وہ کھائیں گے بڑی مشکل سے تو حلق میں پھنس جائے گی، وہ غذا نیچے نہیں اترے گی، تو ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں ہم اگر ٹھسکا لگتا یا کھانا اٹک جاتا تو ہم پانی کے ذریعے اس کو نیچے اتارا کرتے تھے، پانی طلب کریں گے تو فرشتے چمٹوں سے گرم گرم پانی قریب کریں گے ان کے چہرے کے پانی پینے کے لیے، تو پانی کی حرارت اور اس کی تپش سے ہی پانی اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال نکل جائے گی پانی کی حرارت سے۔ حدیث نمبر 4326، حدثنا محمد بن عبادۃ الواسطی حدثنا یعقوب بن محمد الزہری حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سارے بدن کو کھا لے گی مگر سجدے کا مقام چھوڑ دے گی، اللہ نے آگ پر اس کا کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی جو اعضاء سجدہ کرنے میں ٹکتے ہیں لگتے ہیں ان میں سجدے کے مقام محفوظ رہ جائیں گے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، جو بدعملی کا شکار رہیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، علماء شہداء کی شفاعت سے جہنم سے ان کو پھر آخرکار نجات ملے گی۔ اور اس سے سجدے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، عبادت نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، سجدے کا جو مقام ہوتا ہے یعنی پیشانی کو آگ جہنم کی نہیں چھو سکتی، نہیں کھا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور سجدے کی عبادت میں بڑی اہمیت ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بندے کو اللہ کا قرب حالت سجدے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے، اسی لیے نوافل میں سجدے میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4327، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشیر عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالموت یوم القیامۃ فیوقف علی الصراط فیقول یا اہل الجنہ فیطلعون خائفین رجلین خائفین وجلین ان یخرجوا من مکانہم الذی هم فیہ ثم یقال یا اہل النار فیطلعون مستبشرین فریحین ان یخرجوا من مکانہم الذی فیہ فیقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت قال فیؤمر به فیذبح على الصراط ثم يقال للفریقین کلاہما خلود فیما تجدون لا موت فیها ابدا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، اس کو پلصراط پر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں، ندا ہوگی، موت کو دمبے کی شکل میں لا کر پلصراط کے پاس ندا دیں گے جنتیوں کو، اے جنتیوں، تو جنت والے یہ آواز سن کر گھبرا کر ڈرتے ہوئے اوپر آئیں گے، جھانک کر دیکھیں گے باہر،
کہ کیوں ہم کو پکارا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جہاں ہیں وہاں سے نکالے جائیں، یعنی جنتیوں کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ جنت میں جب داخل کیے جائیں گے پھر موت کو دمبے کی شکل میں لا کر پلصراط کے پاس کھڑا کیا جائے گا، پلصراط کے اوپر، اور پکارا جائے گا اے جنتیوں، تو جنتی جھانک کر دیکھیں گے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے کہ کہیں وہ جس راحت میں، نعمت میں ہے، کہیں ان کو اس سے نکلنے کی تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس خوف سے، ڈر سے وہ لوگ جھانک کر دیکھیں گے باہر۔ پھر کہا جائے گا اے دوزخیوں، تو دوزخی بھی جھانک کر دیکھیں گے خوشی خوشی کہ کہیں ہم کو جہنم سے نکالے جانے کی بات ہو رہی ہوگی، ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ خوشخبری ہو۔ تو جہنمی بھی اوپر آئیں گے، جھانک کر دیکھیں گے خوش خوش ہو کر، شاید ان کو نکالنے کے لیے حکم ہو رہا ہو۔ اتنے میں کہا جائے گا، یہ سوچ ہی رہے ہوں گے، کہا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جنتیوں اور دوزخیوں کو دونوں کو خطاب کر کے کہا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر حکم ہوگا اس کو پلصراط پر ذبح کر دو۔ وہ بصورت ایک مینڈے کے ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ فرشتے موت کو بھی مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ قیامت کے دن موت کی بھی موت ہو جائے گی، اور دونوں فرقوں سے اس کے بعد، موت کو ذبح کرنے کے بعد دونوں فرقوں سے، جنتیوں سے اور دوزخیوں سے کہا جائے گا اب دونوں فرقے ہمیشہ رہیں گے، یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے مقاموں میں ہمیشہ رہیں گے، اور موت کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کی بھی موت ہو گئی۔ جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو دوزخی ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 4328، باب صفت الجنتی۔ یہ جہنم کا بیان تھا اب تک، اب جنت کا بیان ہے کہ جنت کی کیسی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک متقی پرہیزگار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اور آسائشیں اور راحت کے سامان فراہم کیے ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ قال ابو ہریرہ ومن بلها ما قد اطلعکم اللہ علیہ اقرؤوا ان شئتم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو آج تک کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں خیال گزرا۔ یعنی ایسی عظیم نعمتیں ہیں، ایسی آسائش اور راحت کی چیزیں ہیں جنت میں۔ جنت ہمیشہ رہنے کا مقام ہے، راحت کی جگہ ہے، تکلیف کا وہاں کوئی تصور نہیں، ہر طرح کی آسائش ہے، صرف ارادہ کرتے ہی۔ پھلوں کے بارے میں بھی وارد ہے، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا جو چاہیں گے وہ چیز ان کو وہاں میسر ہوگی۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور پھل کھانا چاہے گا، ارادہ کرتے ہی پھل کا خوشہ اس کے قریب آ جائے گا، کوئی ٹھہرا ہوا ہے اس کے قریب آ جائے گا، کوئی لیٹا ہوا ہے اٹھ کر لینے کا ارادہ نہیں ہے، بس لیٹے لیٹے بھی کھانا چاہتا ہے تو لیٹا ہوا ہے تو بھی اس ارادہ کرتے ہی قریب آ جائیں گے پھل، اور ایک ندا دے گا تو 1000 خادم لبیک کہتے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تا حد نگاہ اسی کا علاقہ ہوگا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی وسیع زمین، اتنی وسیع جگہ عطا فرمائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اسی کا علاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لذتوں کو تو چھوڑ دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے بیان کر دیا، ان کے سوا کتنی بے شمار لذتیں ہوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو۔ کون سی آیت؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ قال وكان ابو ہریرہ يقرأها من قرات اعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن لذتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کو تو چھوڑ دو، وہ تو بیان کر دیے گئے،
ان کے سوا کتنی بے شمار لذتیں ہوں گی اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھ لو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ آخر آیت تک پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت میں من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ مفرد ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جنت میں کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرۃ اعین کے بجائے قرات اعین پڑھا کرتے تھے جمع کے ساتھ، کہ آنکھوں کی ٹھنڈکیں، کئی قسم کی ٹھنڈک جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے مہیا کر رکھی ہے۔ یہ بدلے کے طور پر ہوگا جو کچھ دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے۔ نیک متقی پرہیزگار بندے جو تتجافا جنوبہم، اس سے اوپر والی آیت ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوا کرتے تھے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، خوف سے بھی، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اس کی رحمت کی امید کرنے کے لیے، اور وہ اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا تھا اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ جو نیند کی لذت کو چھوڑ کر، آرام اور راحت کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں۔ نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک متقی پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی آسائشیں، نعمتیں، راحتیں فراہم کر رکھی ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اسی وقت اندازہ ہوگا کہ جنت کیسی جگہ ہے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے، بندوں کو کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے توسط سے یہ باتیں امت تک پہنچائی کہ جنت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4329، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن حجاج عن عطیہ عن ابی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لشبر فی الجنت خیر من الارض وما علیہا الدنیا وما فیہا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالش جگہ دنیا وما فیہا، دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو خوش قسمتی سے جنت میں ایک بالش بھی اگر جگہ مل جائے تو وہ ایک بالش پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ نعمتیں، راحتیں، لذتیں ہیں اس کے مقابلے میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے وہ ایک بالش جگہ۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کی ایک بالش کی جب یہ اہمیت ہے کہ دنیا وما فیہا سے وہ بہتر ہے، تو اگر کسی کو جنت میں بڑے بڑے درجات، محلات اگر عطا کر دیے جائیں تو پھر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور وہ کیسا خوش قسمت شخص ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک گز کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی کو جنت میں ایک گز زمین مل جائے تو وہ اس کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جیسے آج کل جہاں پاش ایریے ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر زمین خریدنے کو لوگ فخر سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو جنت کی ایک بالش زمین مل جائے تو وہ اس کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4330، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا زکریا بن منظور حدثنا ابو حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ جنت میں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں، اس قدر بھی اگر جگہ مل جائے تو وہ حصہ اس کے لیے دنیا وما فیہا سے کہیں لاکھ درجے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4331، حدثنا سوید بن سعید حدثنا حفص بن میسرۃ عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجنۃ مئۃ درجۃ کل درجۃ منها ما بین السماء والارض وان اعلاها الفردوس وان اوسطها الفردوس وان العرش علی الفردوس منها تفجر انہار الجنۃ فاذا ما سألتم اللہ فسألوه الفردوس۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنی مسافت، اتنا فاصلہ ہے
جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی ایک ایک درجہ اتنا وسیع اور کشادہ ہے، اور سب درجوں سے اوپر جنت میں فردوس ہے۔ فردوس یہ اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، تمام درجوں کے اوپر ہے یہ، اور جنت کا درمیان بھی وہی ہے، اور عرش اللہ تعالیٰ کا فردوس پر ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت میں 4 نہریں بہیں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، اور جیسا کہ جنت کی نہروں کا ذکر ہے کہ فردوس کے پاس سے وہ نہریں جاری ہوں گی، پانی، شہد، دودھ اور شراب، جس سے عقل معاف نہیں ہوگی جنت کی شراب سے۔ شراب کی نہر، ختم نہیں۔ عقل جیسے دنیا کی شراب پینے سے عقل کام کرنے نہیں لگتی، عقل معاف ہو جاتی ہے، بالکل بیکار ہو جاتی ہے، جنت کی شراب سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل معطل ہوگی، بلکہ عقل برابر کام کرے گی۔ تو جنت الفردوس سے ہی وہاں سے 4 نہریں پھوٹیں گی، شہد کی نہر جاری ہوگی، دودھ کی نہر، پانی کی اور شراب کی۔ پس جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، اللہ سے جب تم جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین حصہ ہے، اعلیٰ جنت ہے وہ۔ جنت کے جو 100 درجے ہیں سب سے اوپر کا درجہ ہے اور درمیان کا درجہ ہے، عرش بھی قریب ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 4332، حدثنا عباس بن عثمان الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا محمد بن مہاجر الانصاری حدثني الضحاك المعافری عن سلیمان بن موسیٰ عن قریب مولى بن عباس قال حدثني اسامة بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لاصحابہ الا مشمر للجنہ فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله ثم ذكر الجهاد وحض عليه۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی شخص جنت کے لیے کمر باندھتا ہے، یعنی جیسے محنت کے وقت کیا کرتے ہیں، جب کوئی محنت کا کام درپیش ہوتا ہے تو کمر کس لیتے ہیں، یعنی بالکل تندہی کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسے جنت کے لیے تیار ہے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت میں پہنچانے والے کام کر کے، کمر کس کے، اس لیے کہ جنت کی مثل کوئی دوسری کوئی چیز نہیں ہے، جیسی جنت ہے اس کے جیسی کوئی دوسری چیز راحت کی، آرام کی نہیں ہے۔ قسم خدا کی جنت میں نور ہے چمکتا ہوا، اور خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہے ہیں، اور محل ہے بلند۔ جنت میں کیا کیا ہے؟ خوشبودار پھول ہے، چمکتا ہوا نور، خوشبودار پھول جو مہک رہے ہیں، اور مضبوط یعنی اونچے محل، اور جاری نہر، بہتی ہوئی نہر ہے، اور اقسام کے پکے ہوئے میوے ہیں، اور خوبصورت با اخلاق بیویاں ہیں، اور عمدہ قسم کے جوڑے ہیں، یعنی بہترین لباس ہے، کپڑے ہیں پہننے کے بہت سے، اور ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ تازگی، بہار، رونق ہے، اور بڑا اونچا اور محفوظ اور روشن محل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے کمر باندھتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس میں داخل ہونے کی تیاری ہم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو، کیونکہ وہ کام پورا ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے۔ پھر آپ نے جہاد کا بیان کیا اور اس پر ابھارا اور اس کی رغبت دلائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اعمال کرنا چاہیے، جنت کی جیسی تیاری کرنا چاہیے۔ جب کسی چیز کے فضائل اور وہاں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی خوبیاں تو انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، ترغیب اور تشویق کے لیے آپ نے جنت کی خوبیاں بیان کی اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، جب پوچھا کہ کون ہے ایسی جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند،
تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس کی تیاری کریں گے، تو آپ نے فرمایا جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے جہاد کا ذکر کیا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام ملے گا۔ حدیث نمبر 4333، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الزمرۃ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على ضوء اشد كوكب دري في السماء على ضوء اشد كوكب دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ازواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة ابيهم آدم 60 ذراعا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، پھر ان سے قریب ایک بہت روشن تارے کی طرح آسمان میں، پھر جو جماعت ان کے بعد داخل ہوگی ان کے چہرے روشن تاروں کی طرح ہوں گے، آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ان کے چہرے روشن اور منور ہوں گے۔ وہ جنتی نہ پیشاب کریں گے اور نہ ہی پائخانہ کریں گے، یعنی بول و براز سے وہ منزہ ہوں گے، پاک ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت بالکل پاکیزہ مقام ہے، یہ گندگی جو دنیا میں ہوتی ہے وہاں نہیں رہے گی، اس سے منزہ ہو جائیں گے لوگ، پاک صاف رہیں گے، پیشاب بھی نہیں آئے گا، بول و براز نہیں ہوگا اور تھوک بھی نہیں آئے گا، تھوکیں گے بھی نہیں، نہ ناک بہے گی۔ جیسے دنیا میں یہ جو گندگی ہے انسان کے جسم میں، پیشاب پائخانہ اور ناک رینٹ وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی، پیشاب بھی نہیں آئے گا اور ناک تھوکیں گے بھی نہیں اور رینٹ بھی نہیں نکلے گی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، کنگھی کرنے کے لیے جو کنگھیاں ہوں گی وہ سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، اور پسینہ مشک کا ہوگا۔ یہاں پسینے کی بو کو کوئی برداشت نہیں کرتے، لیکن جنت میں جب پسینہ آئے گا تو اسے مشک کی خوشبو مہکے گی، اور ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، یعنی جس میں آگ جلائی جائے گی وہ عود کے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی عود ان میں انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، یعنی یہاں پر جیسے عوددان وغیرہ میں لوبان عود وغیرہ ڈالتے ہیں، ایسے وہاں پر عود ڈالا جائے گا، عود جل رہا ہوگا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی اور ہر طرف سے مہک ہی مہک آئے گی۔ ان کی بیویاں یعنی جنتوں کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سارے جنتیوں کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے مثل ہوں گی، یعنی اختلاف عادات اور اخلاق نہ ہوگا، یعنی وہاں کسی کی عادت مختلف نہیں ہوگی اور کسی کے اخلاق الگ نہیں ہوں گے، سب ایک ہی اخلاق کے، ایک ہی عادات اور اطوار کے ہوں گے، بالکل پاکیزہ مہذب ہوں گے۔ علی صورت ابیہم، اور سب اپنے والد آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، اور سب کا قد 60 گز ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، جنتیوں کا قد بھی 60 گز ہوگا۔ یعنی جنتیوں کے یہ فضائل ہوں گے کہ دنیا کی جو گندگی جسم میں ہوتی تھی وہ وہاں نہیں ہوگی، بالکل پسینہ بھی آئے گا تو مشک کی خوشبو مہکے گی۔ حدیث نمبر 4333 ہی کا ایک تسلسل ہے بس۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مثل حدیث ابن فضیل عن عمارہ، یعنی اوپر جو حدیث شریف ہے اسی کے مثل اور ایک دوسری روایت سے یہ حدیث شریف وارد ہے۔ حدیث نمبر 4334، حدثنا واصل بن عبد الاعلی وعبد اللہ بن سعید وعلی بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضیل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر نہر فی الجنة حافتاه من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربته اطيب من المسك وماؤه احلى من العسل واشد بياضا من الثلج۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر ایک نہر ہے جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو
کوثر عطا فرمایا۔ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نہر کے دونوں کنارے، جیسے دنیا میں نہر کے کنارے سیمنٹ کے دیگر چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں یہ جو نہر ہے حوض کوثر، اس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور پانی بہنے کے مقام میں یاقوت اور موتی ہیں۔ یعنی پانی بہنے کے مقام میں مٹی اور ریت ہوتی ہے جیسے دنیا میں، وہاں نیچے یاقوت اور موتی ہوں گے، اس کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہوگا، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس حوض کی جو مٹی ہوگی مشک کی خوشبو سے زیادہ معطر ہوگی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ پانی کا بھی یہ وصف بیان کیا گیا کہ مٹھاس میں شہد سے بڑھ کر ہوگا اور سفیدی میں برف کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ حدیث نمبر 4335، حدثنا ابو عمر الضریر وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ بن عبرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنة ولا يقطعها وقرأوا ان شئتم وظل ممدود۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کے سائے میں سوار گھوڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے گا اور درخت تمام نہ ہوگا۔ اتنا بڑا ہے درخت وہ۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب یمین ظل ممدود میں ہوں گے، یعنی دراز سایہ ہوگا، لمبا اور دراز سایہ ہوگا۔ اتنا دراز سایہ ہوگا کہ اگر سر پر دوڑنے والا تیز رفتار گھوڑا، اگر اس پر کوئی تیز رفتار سواری کرنے والا ماہر شہ سوار اس پر سوار ہو کر 100 سال تک اس درخت کے سائے میں چلتا رہے، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا وسیع، اتنا دراز اور اتنا پھیلا ہوا ہوگا۔ حدیث نمبر 4336، حدثنا کیا نام فرمایا گھر کا؟ طوبہ۔ حدیث نمبر 4336، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الحمید بن حبیب بن ابی العشرین حدثنی عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی حدثنی حسان بن عطیہ حدثنی سعید بن المسیب انہ لقی ابا ہریرہ فقال ابو ہریرہ اسأل اللہ ان یجمع بینی وبینک فی سوق الجنۃ قال سعید او فیہا سوق قال نعم اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنۃ اذا دخلوها نزلوا فیہا بفضل اعمالہم فیؤذن لهم فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا فیزورون اللہ عز وجل ویبرز لهم عرشہ ویتبدى لهم فی روضۃ من ریاض الجنۃ فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من یاقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر فلان يا فلان ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي افلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم درج فيودعه ما يرى عليه فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حدیثه حتى يتمثل له عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا
अज़वाजुना फ़तल्क़ाना अज़वाजुना फ़यक़ुलना मरहबन व अहलन लक़द जिअता व इन्न बिका मिनल जमाली वत्तीबि अफ़ज़लु मिम्मा फ़ारक़तना अलैहि फ़नक़ूलु इन्ना जालसनल यौम रब्बनल जब्बार अज़्ज़ व जल्ला व यहिक़्क़ुना अन नन्क़लिब बिमिस्लि मन क़लबना। ये एक तवील हदीस शरीफ है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब सैयदुत ताबिईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात किए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि वो मुझको और तुमको जन्नत के बाज़ार में मिला दे, मुलाकात करा दे, दोनों की जन्नत के बाज़ार में मुलाकात हो जाए। सईद बिन मुसय्यब ने पूछा, क्या वहाँ बाज़ार भी होगा, जन्नत में मार्केट होगी? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जन्नत के लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो वहाँ अपने अपने आमाल के दर्जों के लिहाज से उतरेंगे। जन्नती जन्नत में अपने अपने दर्जे के लिहाज से जो जितना ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार होगा उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा। अपने अपने आमाल के लिहाज से वो अपने अपने दर्जात को हासिल कर लेंगे, मकाम पा लेंगे, यानी हर एक का मकाम उसके दर्जे के लायक होगा। फिर उनको इजाज़त दी जाएगी एक हफ़्ते के मुवाफ़िक़ दुनिया के दिनों के हिसाब से या जुमा के दिन के मुताबिक, क्योंकि जन्नत में दुनिया की तरह दिन और रात नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में जिस तरह हफ़्ते के 7 दिन हुआ करते थे ऐसे ही हफ़्ते में एक मरतबा वीकेंड जैसे मनाते हैं यहाँ पर लोग, ऐसे ही हफ़्ते के बक़द्र एक दिन जन्नतियों को इजाज़त दी जाएगी। और बाज़ों ने कहा जन्नत में भी जुमा का दिन होगा। वो जन्नती हफ़्ते में एक दिन अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और परवरदिगार उनके लिए अपना अर्श ज़ाहिर करेगा और अल्लाह ताला ख़ुद तजल्ली फ़रमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है, ख़ुद नमूदार होगा। जन्नत के चमनों में से, क्यारियों में से एक चमन में और लोगों के लिए मेंबर रखे जाएंगे। अल्लाह ताला ख़ुद तजल्ली फ़रमाएगा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी, जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। एक मजलिस होगी, अल्लाह ताला बंदों के सामने तजल्ली फ़रमाएगा और जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में मेंबर रखे जाएंगे बंदों की निशिस्त के लिए, बैठने के लिए। जैसे बिला तशबीह व तमसील, जैसे दुनिया में लीडरों के लिए उनके मर्तबे के लिहाज से जैसे कुर्सियाँ वग़ैरह रखी जाती है, ऐसे ही जन्नत में भी मेंबर रखे जाएंगे। और वो मेंबर कैसे होंगे? बाज़ मेंबर मोती के होंगे और बाज़ मेंबर याकूत के होंगे और बाज़ मेंबर ज़बरजद के होंगे और बाज़ मेंबर सोने के होंगे और बाज़ मेंबर नूर के होंगे और बाज़ मेंबर चांदी के होंगे। नूर के मेंबर होंगे, मोतियों के मेंबर होंगे, याकूत के मेंबर होंगे, ज़बरजद के मेंबर होंगे, सोने और चांदी के मेंबर रखे जाएंगे। और जो अदना दर्जे के जन्नती होंगे, यानी अमली एतबार से दुनिया में ज़्यादा कोई नेक सालिह आमाल ज़्यादा नहीं किए थे, जो कैटेगरी के लिहाज से उनको बिठाया जाएगा। जो अदना दर्जे का जन्नती होगा वो मुश्क के टीलों पर, मुश्क और काफूर के टीलों पर बैठेगा, जबकि जन्नत में कोई दनी नहीं होगा अदना दर्जे का। ये दुनियावी एतबार से कहा जा रहा है कि जो कैटेगरी है, जो दर्जा बंदी है, मुत्तकी परहेज़गार मुक़र्रब हैं, फिर उनके बाद दूसरे असहाबे यमीन हैं, फिर उनके बाद जो कम दर्जे के लोग हैं। लेकिन ये दुनियावी तरतीब के एतबार से कहा जा रहा है कि जो अदना दर्जे का जन्नती होगा उसकी क़द्र मंजिलत का ये हाल होगा कि उनको भी मुश्क और काफूर के टीलों पर बैठने दिया जाएगा। और जो आला दर्जे के होंगे, जैसे औलिया किराम हैं, सूफिया किराम हैं, सहाबा किराम हैं, अहले बैत अथार हैं, अम्बिया हैं, उनके लिए मेंबर होंगे उनके दर्जे के लिहाज से। और जो अदना दर्जे के उम्मती होंगे, दर्जे के मुत्तकी मोमिन परहेज़गार होंगे, उनको मुश्क और काफूर के टीलों पर, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ज़मीन का, टीलों पर उनको बिठाया जाएगा। नीचे बैठने के बावजूद, मुश्क और काफूर के टीलों पर बैठने के बावजूद वो कुर्सी वालों को अपने से अफजल नहीं समझेंगे। यानी जैसे दुनिया में एहसास होता है, एहसास से कमतरी, एहसास से बरतरी, जैसे कोई किसी को अगर नीचे बिठाया जाए, स्टेज पर ना बिठाया जाए, सामाइन के साथ कुर्सियों पर बिठाया जाए, तो जैसे उसके जहन में ख़्याल आता है कि मेरा दर्जा स्टेज पर बैठने वालों के बराबर नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ बिठाया गया। लेकिन जन्नत में ऐसा कोई तसव्वुर, ऐसा कोई ख़्याल नहीं होगा, क्योंकि जन्नत गमज़दा और गमगीन होने की जगह नहीं है।
رنجیدہ ہونے کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ مشک کے ٹیلوں پر، کافر کے ٹیلوں پر بیٹھنے والے وہاں پر ممبروں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے، یعنی وہاں پر اس طرح کا کوئی تصور، ایسا خیال نہیں ہوگا۔ یعنی جو کوئی جنت والوں میں کم درجے کا ہوگا وہ مشک اور کافر کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، حالانکہ وہاں کوئی کم درجے کا نہیں، بلکہ دنیا کے لحاظ سے تو کم درجے والا بھی، دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کم درجے والا بھی یہاں کے 7 اقلیم کے بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ جو دنیا میں 7 مملکتوں کا، 7 ولایتوں کا جو بادشاہ ہوگا، اس سے بھی کہیں اعلیٰ درجہ، ادنا درجے کے جنتی کو حاصل ہوگا۔ وہ مشک اور کافر کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور ان کے دلوں میں یہ ہوگا کہ کرسی والے ہم سے زیادہ نہیں ہیں درجے میں، یعنی ان کے بیٹھنے کا مقام ہمارے مقام سے افضل نہیں ہے، بلکہ ہر جنتی اپنا مقام ہی سب سے بہتر خیال کرے گا، چونکہ وہاں رنج اور ملال کسی قسم کا نہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیا تم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو 14ویں رات کے چاند اور سورج کے دیکھنے میں؟ ہم نے کہا نہیں، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے تم سورج اور چاند کو، 14ویں رات کے چاند کو تم اپنی جگہ بغیر مزاحمت کے، کسی کو دھکا دیے بغیر، کسی کو ڈھکیلے بغیر، جیسے آرام سے 14ویں رات کے چاند کا مشاہدہ کر سکتے ہو، ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل تم اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے، اس کے دیدار پر نور سے مشرف ہو سکو گے جنت میں۔ وہاں کسی کو دھکا دینے کی، مزاحمت کرنے کی، ڈھکیلنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، بالکل آرام سے جو جہاں ہوگا وہیں سے اپنے پروردگار کا دیدار کر سکے گا، اس کی تجلی کا وہ مشاہدہ کر سکے گا۔ یعنی ہر ایک شخص اپنے مقام سے بلا تکلف اور بلا زحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا، کسی کو ہٹانے کی، ڈھکیلنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اپنے مالک کے دیکھنے میں بھی تم شک نہیں کرو گے، جھگڑا نہیں کرو گے، مزاحمت نہیں کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جس سے پروردگار مخاطب ہو کر بات نہ کرے گا۔ یعنی اس مجلس میں جتنے جنتی حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے گفتگو کرے گا، ہر ایک کو شرف تخاطب بخشے گا اور ہر ایک سے بات کرے گا، سب کو مشرف فرمائے گا اپنی گفتگو سے، یہاں تک کہ وہ ایک شخص سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے کرتے جنتیوں میں سے ایک شخص سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا تم کو یاد ہے تم نے دنیا میں فلاں فلاں دن ایسا ایسا کام کیا تھا؟ اس کے بعد گناہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا، تو بندہ کہے گا، اے میرے مالک، کیا تم نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے بخش دیے، اور بخشنے کی وجہ سے ہی تو تم یہاں تک پہنچے، اگر نہ بخشتا تو تم یہاں پہنچتے بھی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میری بخشش کے وسیع ہونے ہی کی وجہ سے تو اس درجے تک پہنچے۔ پھر وہ جنت کے لوگ، اہل دربار، جو دربار منعقد ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی حال میں ہوں گے، ابھی درمیان ہوں گے، گفتگو ہو رہی ہوگی یا اسی مجلس میں ابھی موجود رہیں گے کہ اچانک ایک ابر اوپر سے ان کے آ کر ان کو ڈھانک لے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا، اس ابر سے ایسی خوشبو بہے گی کہ ویسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر پروردگار فرمائے گا، اب اٹھو، اور جو میں نے تمہاری خاطر کے لیے، تمہاری مہمان نوازی کے لیے جو آسائش نعمتیں تیار کی ہیں، اس میں سے جو تمہارے پسند، جو تم کو پسند آئے وہ لے لو۔ اس بازار میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہے، جو پسند آئی تم کو، وہ اٹھا لو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت ہم یعنی جنت کے لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس کو ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، ایک مارکیٹ ہوگی، بازار ہوگا، وہاں فرشتے موجود رہیں گے، گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کی مثل نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں کبھی ان کا خیال گزرا، یعنی ایسی بہترین شاندار نعمتیں ہوں گی کہ آج تک ویسی نعمتیں کسی کے کانوں نے سنا بھی نہیں تھا، آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور کبھی دل میں خیال تک نہیں گزرا تھا۔ اور جو ہم چاہیں گے وہ ہمارے لیے اٹھا دیا جائے گا، جو چیز ہم اس بازار میں لینا چاہیں گے وہ ہماری طرف اٹھا کر دے دی جائے گی۔ وہاں نہ کوئی چیز بکے گی، نہ خریدی جائے گی، وہ خرید و فروخت کا بازار نہیں ہوگا، مفت میں جس کو جو چیز پسند آئے وہ لے لینے کا اختیار رہے گا۔ اور اسی بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ وہ بازار
جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں دوست احباب سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، سب وہاں ملاقات کریں گے۔ پھر ایک شخص سامنے سے آئے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا، اور اس سے وہ شخص ملے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا۔ وہ اس کا لباس، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت دیکھ کر ڈر جائے گا، لیکن ابھی اس کی گفتگو اس شخص سے ختم بھی نہ ہوگی کہ اس پر بھی، یعنی جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس سے بہتر لباس آ جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کو رنج نہ ہوگا۔ ایک ادنا درجے کا جنتی جب اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا، اس کی شان و شوکت، کر و فر اور اس کے لباس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے گا، ڈر جائے گا، اس کے دل میں بھی خیال آئے گا۔ ابھی اس سے اس کی گفتگو مکمل بھی نہیں ہوگی، ختم بھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے ادنا درجے کے جنتی کا لباس بھی اعلیٰ درجے کے جنتی کے لباس کی طرح ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جنت احساس کمتری کی جگہ نہیں ہے، رنج و غم کی جگہ نہیں ہے۔ ادنا درجے کے جنتی کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اس سے ادنا ہوں، اور یہ بات اس کو رنج میں ڈال دے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس ادنا درجے کے جنتی کے لباس کو بھی اعلیٰ درجے کے جنتی کے لباس کی طرح بنا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم اپنے اپنے مکان لوٹیں گے۔ جنت میں جنتی اس بازار میں جو چیز پسند ہوگی وہ لے لے کر اپنی اپنی جگہ لوٹیں گے۔ وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی اور کہیں گی مرحباً اہلاً و سہلاً۔ یہ محاورہ ہے عرب کا، جب کوئی آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں مرحباً، یعنی خوش آمدید۔ اہلاً، آپ اپنے ہی اہل میں آئے، آپ اجنبی نہیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے ہی اپنے آدمی ہیں۔ تو بیویاں بھی استقبال کریں گی، ویلکم کریں گی۔ تو تم ایسے حال میں آئے، یہ کہیں گی کہ تمہارا حسن و جمال اور خوشبو اس سے کہیں عمدہ ہے جس حال میں تم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جس وقت تم ہم سے رخصت ہوئے تھے اس وقت تمہارا حسن و جمال الگ تھا، اور جب واپس ہوئے ہیں تو تمہارے حسن و جمال کی بات کچھ اور ہی ہے، اور خوشبو بھی پہلے سے کہیں زیادہ مہک رہی ہے۔ تو ہم ان کے جواب میں کہیں گے، ہم آج اپنے پروردگار کے پاس بیٹھے، ہم کو اپنے رب کی ہم نشینی آج نصیب ہوئی، اس کے دربار میں شریک ہوئے، اور ظاہر بات ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوئے تو ہم کو اسی حال میں لوٹنا چاہیے کہ پروردگار جو سراپا نور ہے اور ایک ابر سے جو خوشبو مہک رہی تھی، ظاہر بات ہے جب ہم تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی ہم کو جب مجالست نصیب ہوئی ہے تو ہمارا یہی حال ہونا چاہیے، ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہونا چاہیے اور خوشبو بھی مہکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4337، حدثنا ہشام بن خالد الازرق و ابو مروان دمشقی حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ عن خالد بن معدان عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخله اللہ الجنۃ الا زوجہ اللہ عز وجل 72 زوجۃ 2 من الحور العین و70 من میراثہ من اہل النار ما منہن واحدۃ الا ولہا قبل شہی وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْثَنِي۔ قال هشام بن خالد من میراثه من اہل النار یعنی رجالا دخلوا النار فورث اہل الجنة نساءهم ما ورثت امرأة فرعون۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اس کو 72 حوریں اس کے نکاح میں دے دے گا، 72 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ 2 تو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں میں سے عنایت فرمائے گا، اور 70 بیویاں جن کا وہ وارث ہوگا دوزخ والوں میں سے، ان میں سے ہر ایک بیوی کی شرمگاہ نہایت خوبصورت ہوگی، اور اس کا ذکر ایسا ہوگا جو کبھی نہ جھکے گا، یعنی آدمی کو قوت باہ بے انتہا عطا کی جائے گی۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جنتی بیک وقت 70 عورتوں کی بکارت زائل کرنے پر قدرت رکھے گا جنت میں، اس کو اس قدر قوت باہ عطا کی جائے گی کہ ایک ایک مرد کو 100 آدمیوں کے برابر قوت باہ قوت مردمی عطا کی جائے گی، مباشرت کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اور 70 حوروں سے نکاح ہوگا، اور جو کافر جہنم میں چلے جائیں گے ان کی بیویاں جو مسلمان تھی یہ جنتیوں کے نکاح میں آئیں گی۔ ہشام بن خالد جو اس حدیث شریف کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں دوزخ والوں سے وہ مرد مراد ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہو جائیں گے۔ جیسے فرعون کی بیوی
ان کے وارث بھی اہل جنت ہو جائیں گے کیونکہ وہ مومنہ تھی۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ یعنی جیسے فرعون کی بیوی مومن تھی، ایمان لالی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، تو فرعون ظاہر بات ہے جب جہنم میں جائے گا تو فرعون کی بیوی اہل ایمان کے نکاح میں آئیں گی، جنت میں اہل ایمان کو ملیں گی۔ حدیث نمبر 4338، حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابی عن عامر الاحول عن ابی الصدیق الناجی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو جنت میں حمل اور وضع حمل اور بچے کا بڑا ہونا سب ایک لمحے میں ہو جائے گا اس کی خواہش کے مطابق۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہاں ایسی خواہش نہیں ہوگی، مطلب اولاد اگر کوئی خواہش کرے گا تو لمحوں میں یہ کام ہو جائے گا، حمل بھی ٹھہر جائے گا، وضع حمل بھی ہو جائے گا اور بچہ پھر بڑا بھی ہو جائے گا، ایک ہی لمحے میں یہ سب کام ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 4339۔ اس کی کچھ شرح بھی ہے، اس کی کچھ شرح بھی لکھی ہے۔ شرح تو نہیں ہے اس کی، بس کہ وہ اس سے پہلے کی جو حدیث ہے کہ دنیا میں جیسے جماع سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ضعف طاری ہوتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اس کو بے انتہا طاقت عطا کی جائے گی، بیک وقت ایک ہی وقت میں 70 عورتوں کی بکارت وہ زائل کر سکے گا، اتنی اس کو طاقت عطا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 4339، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنة دخولا الجنة رجل یخرج من النار حبوا فیقال له اذهب فدخل الجنة فیأتیها فیخیر الیہ انها ملأ فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ فیقول اللہ اذهب فدخل الجنة فیأتیها فیخیر الیہ انها ملأ فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ فیقول اللہ سبحانہ اذهب فدخل الجنة فیأتیها فیخیر الیہ انها ملأ فیرجع فیقول یا ربی انها ملأ فیقول اللہ اذهب فدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا فيقول تسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں اس کو جو سب دوزخیوں میں آخر میں دوزخ سے نکلے گا، سب سے آخر جہنم سے نکلنے والے شخص کو بھی میں جانتا ہوں، اور سب جنتیوں میں آخر میں جنت میں جو جائے گا اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی جہنم سے سب سے آخر میں کون نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں کون داخل ہوگا میں اس کو ضرور جانتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ ایک شخص ہوگا جو جہنم سے گھسیٹتا ہوا پیٹ اور ہاتھوں کے بل نکلے گا، یعنی اس کو چل کر آنے کی بھی سکت نہ ہوگی، جہنم کی آگ میں اس کو پہلے جلایا جائے گا، جہنم کی سختی اور عذاب برداشت کرنے کے بعد باہر نکلے گا تو پیٹ اور ہاتھوں کے بل نکلے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ وہاں جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، بالکل ہاؤس فل ہے، جنت میں بالکل جگہ نہیں ہے، ایسا محسوس ہوگا اس کو، اس میں کہیں جگہ نہیں ہے، حالانکہ جنت بہت وسیع ہے جو کبھی بھی بھر نہیں سکتی، اس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان جتنی وسعت اور فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ وسیع اور چوڑی جنت ہے۔ تو وہ لوٹ کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا مالک میں نے تو جنت کو بھرا ہوا پایا، وہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جائے گا، دوبارہ جائے گا، اس کو پھر جنت بھری ہوئی معلوم ہوگی، پھر وہ لوٹ کر آئے گا اور عرض کرے گا مالک میں نے تو اس کو بھری ہوئی پایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوگا، وہ ہر مرتبہ جائے گا اور آ کر یہ کہے گا کہ میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا، ہاؤس فل ہے، وہاں بالکل جگہ نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اتنی جگہ ملے گی جیسے دنیا میں تھی اور 10 دنیا کے برابر، یا یوں فرمائے گا تیری جگہ 10 دنیا کے برابر ہے، جنت میں 10 دنیا کے برابر میں نے تجھ کو جگہ عطا کی، جا کر وہ لے لو۔ تو بندہ عرض کرے گا اے مالک کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی نے کہا میں نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخر کے دانت نظر آ گئے۔ یعنی آپ عام طور پر اس طرح مسکراتے نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی آپ ایسا مسکراتے تھے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ جاتے۔ یعنی آپ یہاں پر اس بندے کی گفتگو پر آپ کو ہنسی آ گئی کہ بندہ عرض کرے گا کہ وہاں میرے اکیلے کے لیے جگہ نہیں ہے اور تو فرماتا ہے کہ ایسے 10 ٹھکانے میں نے تجھ کو عطا کر دیے۔ تو اس وقت بندہ عرض کرے گا کہ تو بادشاہ ہے اور میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تجھ کو جنت میں اس سے زیادہ وسیع جگہ اور ملے گی، یہ کہہ کر پھر دوبارہ اس کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص سب سے کم درجے والا ہوگا جنتیوں میں، لیکن اس کی جنت 10 دنیا کے برابر ہوگی۔ تو اعلیٰ درجے والوں کی جنت کتنی بڑی ہوگی اس سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا ہے پھیلی ہوئی وسیع اور کشادہ، ایسی 10 دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کے مقام و مرتبے کا اور ان کی جنت کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 4340، حدثنا حناد بن السری حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن زید بن ابی مریم عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے، جنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو جنت کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے، جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ لہٰذا احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت طلب کرتا ہے، جنت کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، جنت بھی اس کی درخواست کرتی ہے۔ اور جو 3 مرتبہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا طلب کرتا ہے، جہنم بھی اس کی سفارش کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 4341، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان منزل فی الجنۃ ومنزل فی النار فاذا مات فدخل النار ورث اهل الجنۃ منزله فذلك قوله تعالی اولئک هم الوارثون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے 2 ٹھکانے ہیں، یعنی تم میں سے ہر ایک شخص کے 2 ٹھکانے ہیں، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ ایک ٹھکانہ جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ جب وہ مر جاتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے تو جنت والے اس کا ٹھکانہ لاوارث سمجھ کر لے لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کافر مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ جنت میں ہے اس ٹھکانے کے مومن وارث ہوں گے، اور یہی مطلب ہے شاید کا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یعنی اوپر سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے کہ وہی مومن کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فوز و فلاح کے مالک ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حرام کاری نہیں کرتے، تو اور امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو یہی لوگ وارث ہیں جنت فردوس کے، جو وارث قرار دیے جائیں گے جنت الفردوس کے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر ایک شخص کا، چاہے وہ مسلمان ہو کافر، 2 ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص کفر پر مرتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے اس ٹھکانے کے مالک مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک مسلمان کو جنت میں 2 ٹھکانے ملیں گے۔
الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے کتاب الزہد کی نشست کا اختتام حدیث نمبر 4341 پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔